बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं एवरीवन? होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं इसका स्टार्ट कहाँ से लूँ। आज पहली वीडियो है तो स्टार्ट मीठे से करते हैं, इसीलिए मैं कस्टर्ड बनाने की तैयारी में हूँ। और मेरे चैनल के नेम से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सिर्फ कुकिंग चैनल नहीं है। कुकिंग की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं कुकिंग सीखने की, कुकिंग सिखाने की। लेकिन मेरा माइंड ये है कि मेरे चैनल पे कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि नॉलेजेबल हों, इन्फॉर्मेटिव हों। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करे। आज चूँकि मेरा स्टार्ट है तो सबसे पहले जिक्र तो अल्लाह ताला का ही होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही है ना कि अल्लाह ताला को जाने। सबसे बड़ा नॉलेज तो अपने रब को पहचानने का ही है। टॉपिक ऑफ अल्लाह शुड बी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लिस्ट। ये सबको पता है कि अल्लाह ताला को पहचानने का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कुरान पाक है। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी हैं। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम पे बहुत फोकस करवाते हैं, करवाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दीनदारी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एक बच्चे का दिमाग ब्लैंक पेपर की तरह होता है, जो भी आप उसके ऊपर राइट करेंगे वही लिखा जाएगा। माँ को पहली दरसगाह इसीलिए कहा गया है कि वो बच्चे की तरबियत करती है, और मदर्स को चाहिए कि वो बच्चों को छोटी उम्र से ही दीन की बातें बताएं, उनको सिखाएं, दीनदारी सिखाएं। सोचें कि बच्चों को गॉड का कॉन्सेप्ट टीवी सीरीज़ और कार्टून से क्या पता चलेगा। वहाँ तो अल्लाह ताला एग्जिस्ट ही नहीं करते। बच्चों को तो सिर्फ स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इन चीज़ों का पता है। अब आप खुद सोचें कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें अल्लाह ताला के कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है, सोर्स ऑफ पीस का, सोर्स ऑफ विजडम का उन्हें पता ही नहीं है। जब अल्लाह ताला का ही पता नहीं होगा तो ज़िंदगी उनकी कैसे गुजरेगी और मुश्किलात से कैसे लड़ा जाएगा। अच्छा, मैं अल्लाह ताला के कुछ नामों में से कुछ नाम आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला का एक नाम है अल हकीम। अल हकीम का मतलब होता है द मोस्ट वाइस। कभी गलती नहीं करता, कभी गलत फ़ैसला नहीं करता। आपके लिए जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है उसने, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी कुछ दुआएं कबूल नहीं हो रही होती तो हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने लग जाते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसे किया, आपने हमारे साथ ऐसे किया। लेकिन जब क़यामत वाले दिन इंसान अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा ना, तो तब सब हकीकत अल्लाह ताला उसको दिखा देंगे। फिर इंसान खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। अल्लाह ताला खुद ही इंसान से पूछेंगे कि रोते थे ना तुम इस चीज़ के लिए, ये देखो, इस चीज़ की हकीकत देखो, अगर तुम्हें ये दे दी जाती तो तुम्हारा क्या हाल होता। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया था, ये वाक़या बहुत मशहूर है। सूरह कहफ में भी इसका ज़िक्र है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उन्होंने इकट्ठे सफ़र किया था साथ में, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरते वक्त उस कश्ती में शगाफ डाल दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने ये क्या कर दिया, आपने तो इस कश्ती को फॉल्टी कर दिया। तो पहले तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर एंड में बता दिया कि ये कश्ती जो है कुछ गरीब लोगों के साथ बिलोंग करती है, और आगे एक बहुत ज़ालिम हुक्मरान है, वो वेट कर रहा है इस कश्ती को हथियाने के लिए, इसलिए मैंने इसमें शिगाफ डाला ताकि वो इस कश्ती को फॉल्टी देकर छोड़ जाए और इस इंसान की रोज़ी भी चलती रहे। आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई शिगाफ है, जो भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं या जो भी कोई तकलीफ़ें हैं, जो भी कोई दर्द है, इसलिए है कि टू प्रोटेक्ट यू। उस कश्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने उस कश्ती में शिगाफ डलवाया। तो आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई शिगाफ है तो वो इसीलिए है कि टू प्रोटेक्ट यू। ये बात आपको पता चलेगी क़यामत के दिन, जब अल्लाह ताला आपको अपने सामने खड़ा करेंगे और वो सारी हकीकत बताएंगे, फिर इंसान खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम अल्लाह ताला की हिकमत को समझ जाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें किसी भी हादसे पे, किसी भी मिसहैप पे। तो कितनी आसान हो जाएगी हमारी ज़िंदगी अगर हम ये करना शुरू कर देंगे। कितने ही चैलेंजेस आसान हो जाएंगे हमारे सामने, शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, जब हम अल्लाह ताला के इस नाम अल हकीम को गौर से इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला का एक और नाम है अल हफ़ीज़,
دی گارڈین، دی پرفیکٹ گارڈین، ایک ایک انسان کی حفاظت کرنے والا۔ انسان تو دور کی بات، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اگر کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی بھی اگر چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کے قدموں کی چاپ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کی زندگی کی میں جو بھی مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے دل کی آواز اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے؟ اچھا، آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے اڑتے پھرتے ہیں؟ کون انہیں اڑاتا ہے؟ کون ان کی حفاظت کرتا ہے؟ اگر آپ سوچنے بیٹھیں گے نا تو آپ کے دل سے یہی آواز آئے گی کہ رحمان کے علاوہ انہیں کوئی نہیں اڑا سکتا۔ آپ بھی اگر پرواز کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اڑنا چاہتے ہیں، تو اس آسمان میں آپ کو تھامنے والی ذات بھی موجود ہے، اور وہ ہر انسان کو تھام بھی رہا ہے۔ اس نے تھاما ہوا ہے اپنے بندے کو، اور نہ جانے کتنے ہی مسائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچایا ہوا ہے جو کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ مائکرو آرگنزم کی دنیا جو ہمارے سامنے اگر کھل جائے نا، بیکٹیریا، جراثیم، مائکرو آرگنزم، تو ہم پاگل ہو جائیں۔ اور پھر جب ہم سوچیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کو، ہمارے نوز کو، ہمارے جسم کے سارے حصوں کو، اور ہماری باڈی کو کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے۔ نوٹ اے لیف فالس بٹ ہی نوز اٹ۔ پتا بھی اگر گرتا نا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گریں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ چلے؟ ایکچولی شیطان نے انسان کو اتنا زیادہ گمراہ کر دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گارنٹی لیتے ہیں۔ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہماری آئیز کے انڈر ہو۔ We know what's going on with you. Don't panic, just connect with me. اللہ تعالیٰ تو یہ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں، مدد مانگ کر تو دیکھو۔ I am the guardian. ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، دلوں کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہیں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اوبویسلی وہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ دلوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک سنیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گارڈین ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ مس کر دیتا ہے صبح کی نماز تو آپ سوچیں کہ صبح صبح اس بندے نے کتنا بڑا رسک لے لیا اپنی زندگی کا، صبح اٹھتے ہی خسارے کا سودا کر دیا۔ ہوپ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اور ایٹریبیوٹ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا اگلا نام ہے المومن، دی گرانٹر آف سیکیورٹی، مینس کہ سیکیور کرنے والا، سیکیورٹی دینے والا۔ ایکچولی شیطان نے انسان کو اتنا انسیکیور کر دیا ہے سورس آف سیکیورٹی سے کہ وہ طرح طرح کے وسوسے انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے اور پھر انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اور ایون کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے۔ یہی ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود ہوتے جب فرعون ڈوب رہا تھا اور میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اسے بھی نہ معاف کر دے۔ تو یہ ہے المومن۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، بہت محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگلا نام ہے الوکیل، وکالت کرنے والا، ڈیفینڈ کرنے والا۔ آپ سمجھیں اس ایٹریبیوٹ کو کہ جب آپ اس نام کو سمجھ آئیں گے نا تو آپ امپاور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا وکیل اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی بیڈ بائٹنگ کر کے کسی کو ڈاؤن نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھ چھوڑا ہے نا تو وہ آپ کو پہنچ کر ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کی وکالت کرتے ہیں جو حق پہ ہوتا ہے، جو سچ پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا الزام لگا تھا حضرت مریم علیہ السلام پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کی مدد کی، اور ان کے بارے میں تو لوگ عجیب طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ناؤز باللہ یہ بدکارہ ہیں، ان کا باپ تو ایسا نہیں تھا، ان کا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ آپ سوچیں وہ کس قدر سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں ہوں گی،
اور کتنی پریشانی کا یہ وقت ہوگا ان پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو ڈیفینڈ کیا نا، ان کی بھی مدد کی، بلکہ پوری سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل آپ دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کتنا تنگ کیا، پہلے انہیں کنویں میں گرا دیا، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ڈیفیم کرنے کی، پھر ان کو کہا کہ یہ تو چور ہیں، یہ تو باپ کے نافرمان ہیں، اور جب بنیامین ان کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے ان کو پکڑا تو پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا تو اس نے چوری کر لی تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ میرے ریلیٹیوز ہی میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بیئر کیا، برداشت کیا، اپنا حلم دکھایا، کرج دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ اس کا ریوارڈ یہ ہوا کہ بانو زلیخا نے بھرے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کو مانا کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی برائی نہیں کی، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا، بیکاز اللہ میڈ ہر ٹو اپولوجائز۔ اور پھر ان کے بھائیوں نے بھی ان سے بھری محفل میں معافی مانگی کہ یوسف ہمیں معاف کر دو، یوسف ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ یہ ہے الوکیل، ڈیفینڈ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر سچے انسان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے ٹینشن فری ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت 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 پیار کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا ساتھ دیا جب ان پہ بھی تہمت لگی تھی، تو ان کی برات کے لیے بھی اتنی آیات جو تھیں وہ آسمان سے اتار دی تھی۔ تو جو کوئی بھی سچا ہوتا ہے، حق پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ پھر طائف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو لوگوں نے کتنا تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کا ساتھ دیتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے۔ اب دیکھیں باتوں میں میری ریسپی جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے، اور ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جتنی بھی ایٹریبیوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ہوپ کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ ایک آئس کی طرح ہے، جس طرح آئس پگھلتی جاتی ہے اسی طرح زندگی کے دن کم ہوتے جاتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے واپس تو جانا ہی ہے، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ اپنے رب کے سامنے اپنے اچھے اعمال نامے کے ساتھ حاضر ہوا جائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ ہمارا مقدر بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں میرا چینل۔ میری تو آج پہلی ویڈیو تھی، اور انشاءاللہ تعالی اگر اچھا فیڈ بیک آیا تو آگے بھی کام ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔